إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أو كما قال تعالى في القرآن المجيد. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جیسے ہم ادھر جمع ہیں اللہ ایسے ہی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرمائے. ہمارا موضوع چل رہا تھا معراج کے بارے میں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور معراج آپ کو پتہ ہے عروج سے ہے، بلندی پہ جانا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، آپ کا عروج پہ جانا، یہ امت کا بھی عروج ہے. جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے جن پہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عروج عطا فرمائیں گے. تو آج ہم نے شروع کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جنت کی سیر کروائی گئی. ٹھیک ہے، جنت میں داخل کروایا گیا. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں جو جائے وہ واپس نہیں آ سکتا، اور جنت میں تو داخل ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد. تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ جنت میں گئے، اور یہ کیسی عجیب سی بات ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ چونکہ معجزہ ہے اور یہ سارا سفر ہی عجیب ہے جس کی سمجھ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3342 ہے، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 163 ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ادخلت الجنہ. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے، وہ میرے ساتھ تھے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ اعزاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا کہ آپ جنت میں داخل ہوئے. فَإِذَا فِيهَا. تو جب میں ادھر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا جنابذ اللؤلؤ کہ موتیوں کے، لؤلؤ کے کبے بنے ہوئے تھے، فلیٹ بنے ہوئے تھے، بنگلے بنے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ. اور اللہ نے جو ان کے نیچے مٹی بچھائی ہے وہ کستوری کی ہے، جس کا ریٹ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے اندر ہے. تو کیا ہمیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، تو مجھے اللہ نے وہ جنت دکھایا ہے جو متقین کے لیے اللہ نے تیار فرمایا ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ کیسا جنت ہے کہ جس میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنگلے اور کوٹھیاں موتیوں کے بنا دیے ہیں. تو بہرحال جنت کے جو فضائل ہیں اور اس کی سجاوٹ اور بناوٹ ہے، اس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں. تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6581 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اسیر فی الجنہ اتیت علی نہر، کہ میں جنت میں پھر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، تو ایک نہر پہ مجھے لایا گیا. تو میں نے دیکھا کہ یہ نہر ہے اور
یہ وہ نہر ہے جسے نہر کوثر کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرما دی ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملی، اور یہ وہ کوثر ہے جس سے آپ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے ایک دفعہ اس کا پانی پی لیا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی قیامت کے دن، وہ سخت دن ہوگا نا، اس میں بہت شدت ہوگی، گرمی ہوگی، لیکن جب وہ یہ پانی پی لے گا پھر دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، اتنا اعلیٰ پانی ہے اس نہر کا۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے وہ نہر دکھائی گئی اور جبریل نے مجھے کہا الذی آتاکا، یہ وہ نہر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں یہ حوض ہوگا اور یہ نہر ہوگی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور یہ وہ نہر ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض پہ بیٹھا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور میں سمجھوں گا کہ یہ میری امت والے ہیں، تو فرشتے درمیان میں آڑ کر دیں گے، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو اللہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، لہٰذا یہ حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتے۔ یہ وہ نہر ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا پانی نصیب فرمائے، اور یہ کب ملے گا؟ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق جو دین آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق چلیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 2324، اور یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمع من جانبها وجسا قال یا جبریل ما هذا قال هذا بلال المؤذن۔ میں جب داخل ہوا تو میں نے آہٹ سنی، قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، جیسے انسان فرش کے اوپر چلتا ہے تو اس کے قدم اٹھنے اور رکھنے کی آواز آتی ہے، تو میں نے سنا کہ یہ آواز، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں ھذا بلال المؤذن، یہ وہ بلال ہیں جو آپ کے مؤذن ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، رنگ سیاہ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، موٹی ناک ہے، اور غلام جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن واقعتاً اللہ نے یہ ثابت کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں جو دنیا میں چودھری ہے، بڑا ہے، سیٹھ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے، بلکہ رب کی نظروں میں قدر ہے تو اس کی ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جاء الی الناس، جب آپ تشریف لائے لوگوں میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا قد افلح بلال، لوگوں بلال کامیاب ہو گیا، رأیت لہ کذا و کذا، میں نے دیکھا ہے کہ بلال جنت میں ایسے ایسے اس کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، چل زمین پہ رہا تھا لیکن آہٹ اور اس کی سماعت جنت میں سنائی دے رہی تھی، تو میں یہ تم کو بتا دوں کہ بلال کامیاب ہو چکا ہے۔ تو بلال کی کامیابی میں راز کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ بلال کی کامیابی میں راز کیا ہے؟ کہ وہ بار بار کہتا تھا اللہ احد، اسے کہا جاتا تھا بلال یہ اور بھی ہے، لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، بلال یہ ہمارے جو رب ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کو بھی مانو۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس آہد کے بدلے میں، اس مار پیٹ کے بدلے میں جو وہ سزائیں دیتا تھا، جو اس نے پتھروں اور کوئلوں کے اوپر لٹایا تھا حضرت بلال کو، اس کے بدلے میں اللہ نے بلال کو جنت دے کر کامیاب کر دی۔ تو مومن کی یہی کامیابی ہے نا، کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد حدیث نمبر 2822 ہے، اور شیخ
احمد شاکر حافظہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. المعجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 12289 ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اسراء اور معراج کے اندر ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی سند کے بارے میں کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی سیر ہو رہی ہے، آپ جنت میں پھر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسریا اللیل التی اسریا بی فیہا اتت علی رائحۃ طیبہ، کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ پہنچا تو میں نے اتنی پیاری خوشبو مجھے آئی، اتنی اچھی خوشبو تھی کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی. جب وہ میں نے محسوس کی نا، فقلت یا جبریل ما ھذا، میں نے کہا جبریل یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ایک ماشطہ نامی اللہ کی مومنہ بندی تھی جو فرعون کی بیٹی کی نکرانی تھی، اس کو کنگھی کرتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ اس کو کنگھی کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی، تو اس نے اس کو اٹھایا تو کہنے لگی بسم اللہ. کیا پڑھا اس نے؟ بسم اللہ. چونکہ یہ سنت ہے، کوئی بھی کام کرو تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ. اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کا نام ہے نا، اللہ کے نام سے شروع. اس نے کہا میں اللہ کے نام سے اٹھا رہی ہوں. اس کی بیٹی نے کہا یہ کون ہے اللہ؟ میرے بھائیوں، ہمیں تو والدین کی گود میں دین ملا ہے نا، اس کی قدر نہیں ہے. ان سے پوچھو جن کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر بڑے مصائب آئے ہیں، بڑی تکالیف آئی ہیں، بڑی پریشانیاں آئی ہیں. اس نے کہا یہ کون ہے جس کا نام لے کے کنگھی اٹھا رہی ہے؟ اس نے کہا یہ میرا رب ہے. اس نے کہا فرعون کے سوا کوئی اور بنا لیا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ فرعون کا بھی رب ہے. اس نے فوراً اپنے باپ کو بلایا، اسے بتایا کہ یہ جو تیرے گھر میں کام کر رہی ہے یہ تجھ پہ ایمان نہیں رکھتی، یہ تو کسی اور رب کو مانتی ہے. اس نے کہا ماشطہ یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں تو اس اللہ کو مانتی ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے. میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو رب کو موت نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، جس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب ذالک رب العالمین، یہی تمہارا رب ہے، یہی تمہارا الہ اور معبود ہے. ابن آدم کہیں بھول نہ جانا، شیطان کا کہا مان کے کسی اور کو اپنا رب، معبود، الہ، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلا لینا، کسی اور کے سامنے اپنی گردن نہ جھکا لینا، یہ شیطان تجھے بہکا دے گا. اس نے کہا فرعون تیرا رب بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے. حق تو یہ بنتا تھا نا. جیسے آج کل یہ باطل لوگ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے، حکمت کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ حکمت ہے جو انہیں جنت میں لے گئی. ایسی حکمت کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو جہنم کے اندر لے جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی حکمت سکھائی؟ اب حکمت تو یہ تھی کہ بجائے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے، بجائے ادھر توحید کا نام لینے کے، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ چلے ٹھیک ہے تو بھی رب ہے وہ بھی میرا رب ہے، چونکہ میری جان کا خطرہ ہے. ادھر تو جان کا خطرہ بھی نہیں ہے، صرف پیٹ کا خطرہ ہے تو لوگ حق چھپا رہے ہیں. وہ کہہ سکتی تھی نا کہ میری جان کا خطرہ ہے لہذا میں نہیں. اب ہوا کیا؟ حدیث میں ہے کہ فرعون نے تانبے کا ایک بڑا ٹپ منگوایا اور کہا اس کے بچوں کو بھی لے آؤ. ان کو بھی لایا گیا، معصوم ہے. اس نے کہا
इस टब के अंदर तेल इतना गर्म करो, इतनी आग जलाओ और इसके बच्चों को उसमें डालो, आज पता चल जाए इसका रब वो अर्श वाला है या मैं हूं। उसने कहा फिरौन कोई बात नहीं है, मेरा रब तो। इसलिए जब हक बात कहनी पड़े जिस मुकाम पे, तो उसी मुकाम पे हक बात कहना अफजल जिहाद होता है। बातिल के सामने डट जाना, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्या आपको हिकमत नहीं आती थी जब आपने मक्का में मार खाई? आपको हिकमत नहीं आती थी जब शेबे अबी तालिब में 3 साल जेल में बंद रहे? आपको इस हिकमत का कोई पता नहीं था जब मक्का से निकाला गया, घर छीन लिया गया, माल छीन लिया गया, दुकानें हथिया ली गई, उनके बागात हथिया लिए गए? क्या उनको ऐसी हिकमतें नहीं आती थी जो आज कायनात का एक मुनाफिक अपना रहा है, ना इधर का है ना उधर का है, दरमियान में, और लोगों को बताता है कि ये दीन में हिकमत है? अगर ये हिकमत होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, बैतुल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इधर से चला जाऊं, लेकिन ये मुझे इधर रहने नहीं देते, लेकिन मैं मक्का तो छोड़ सकता हूं अल्लाह की तौहीद पे आंच। तेल गरम किया गया, उसने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो मेरा सड़ा हुआ गोश्त और हड्डियां है ना, इनको किसी कब्रिस्तान में दफन कर देना। वो सोचता खड़ा है कि ये बदलती नहीं है, इसको कोई डर नहीं है, कितना ईमान है इसके अंदर। और ये तो ईमान की बात है ना, जिनके अंदर ईमान नहीं है वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपना ईमान ज़मीर बेच भी सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर ईमान मौजूद है, जिनको अल्लाह ने इतना ईमान दिया है, वो कट तो सकते हैं, लेकिन वो अपना ज़मीर बेच सकते नहीं बेच सकते। उसने उसका पहला बेटा उसमें फेंका, वो 1 मिनट में जलकर राख हो गया। दूसरा फेंका, तीसरा फेंका, आखिरी बेटा जो उसने अपने सीने से लगाया हुआ था, जिसको ये दूध पिला रही थी, जिसकी रज़ात कर रही थी, जब उन्होंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो इसके दिल में वसवसा डाला शैतान ने, ये तो तेरा छोटा सा बेटा है, ये तो दूध पीता है, ये तो तेरे दिल का टुकड़ा है, इसके लिए ही बाज आ जा, फिरौन को अपना रब कह दे। अभी उसके दिल में वो बात डाल रहा था तो वो बच्चा बोला और कहने लगा, या उम्मा, ऐ मेरी माँ, इक्तहिमी फइन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु अला अज़ाबिल आखिरा। किस लिए खड़ी हो गई है? मुझे छोड़ दे, ये दुनिया का अजाब बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं है आखिरत के बदले में। अगर आज तूने इसको रब कह दिया मुझे बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अगर तूने अल्लाह की तौहीद पे आज आंच आने दी, अगर तूने ये हिकमत अपना ली, तो फिर देख लेना कायनात के रब ने जो तुझे अजाब देना है आखिरत में, ये दुनिया का अजाब कुछ भी नहीं है। कायनात में अपना ज़मीर बेचने वालों, ये दुनिया का माल और ये पैसे कुछ भी नहीं है, ये तो खत्म हो जाने हैं, लेकिन असल ईमान है, असल तकवा है, असल तौहीद है, असल सुन्नत है, असल अकीदा है, असल हक है, जो सहाबा इकराम ने तलवार की नोक पे खड़े होके कहा था। असल ये वो हक है जो सहाबा इकराम ने चौकों के अंदर, चुराहों के अंदर सूली पे लटक कर कहा था। ये वही हक है जो अस्मा के बेटे ने मक्का के चौक में कहा था। ये वही हक है जो जनाब खुबैब रजी अल्लाह ताला ने सूली पे लटक के कहा था। कहा जो मर्जी कर लो, अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, पैगंबर के दीन की खातिर कोई हिकमत नहीं है मेरे पास। उसने बच्चा छोड़ दिया, तेल में डाल दिया, फिर उसने पकड़ा, उसको भी डाल दिया। अल्लाह के रसूल, ये वो माश्ता है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह की तौहीद की खातिर। ये उनकी खुशबू है। दुआ करें अल्लाह हमारी जिंदगी भी दीन के नाम लगा दे ताकि हम भी कुछ कर जाएं। कायनात में हमने करोड़ों जमा कर लिए, लेकिन जब जाएंगे तो कफन की जेब नहीं होगी।
یہ بغیر جیب کے ہوگا، کوئی ساتھ ایک ٹکا نہیں لے کے جا سکے گا۔